अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ कि ख़वातीन हज पर जाएंगी, उनके साथ महरमों का होना ज़रूरी है या नहीं, उनके साथ कौन कौन महरम हैं, कौन शामिल हो सकते हैं हज पे ख़वातीन को ले जाने के लिए। आइए चलते हैं, इस पर पूरी तफसीलात बयान करूँगी। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उमूमी तौर पर शरीयत इस्लाम ने जो हुक्म दिया है उनमें मर्द और औरत दोनों मुराद हैं। आम अहकाम बहैसियत इंसान या मोमिन नाजिल होते हैं, न कि बहैसियत मर्द या औरत। यानी कि जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वग़ैरह के अहकाम इबादत जिस तरह मर्दों के लिए हैं उसी तरह औरतों के लिए भी हैं। लिहाजा बाज़ हालात में औरतों की तबीयत व मिजाज उनके बरअक्स होती हैं। फितरी कमज़ोरी और उनके साथ मखसूस हालात की वजह से उनके लिए बाज़ इबादतों में रुख़्सत होती है, जैसे माहवारी से बहुत सी इबादतों और अहकाम में औरतों के लिए रुख़्सत होती है। इसी तरह बाज़ इबादतों की अदायगी की कैफियत में भी मर्द व औरत के एतबार से फ़र्क पड़ता है। जैसे नमाज़ ख़वातीन के खड़े होने की हालत में हाथ बांधने का तरीक़ा, सजदा की अदायगी बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत चेंजिंग होता है, इसमें मर्दों से अलग होते। ऐसे तमाम हालात में शरीयत ने औरतों के सिन्फ़ी ख़ास का लिहाज रखा है और उनके सिन्फ़ के साथ जो आवारिस मखसूस हैं उनकी वजह से इबादतों में जो सहूलत है उन्हें रुख़्सत इनायत की गई है, यानी कि वो उसको हटा दिया गया है। और ये इसलिए है कि शरीयत इस्लामिया दीन फ़ितरत है, इसमें कोई भी हुक्म फ़ितरत के ख़िलाफ़ नहीं होता है। मगर औरत की फ़ितरत का तकाज़ा यही है कि औरतों को मर्दों की तरह मुशक्क़त का उन्हें मुकफ़ न बनाया जाए, बल्कि उनके लिए ख़ुसूसी मराआत हों। यानी कि बहुत सारे ऐसे अहकामात होते हैं जो औरतों के लिए लाजिम हैं तो बराबर दोनों, लेकिन उनके हालात और इसकी वजह से उनमें थोड़ी तब्दीलियाँ बताई गई हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर साहिब इस्तिताअत पर हज को फ़र्ज़ करार दिया है और हज ख्वाह वो मर्द हो या औरत फरमान इलाही से दोनों पर बराबर से हक़ है। लेकिन कुछ मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात यहाँ पर पेश किया जा रहा है, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ख़ास है औरतों के लिए कि औरतों को किस हद तक किस तरह से अपनी इबादत, अपना हज के अरकान को पूरा करना है, अपने महरमों के साथ जाना है, पूरी तरह से यहाँ पर इसी को बताया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत के लिए हलाल नहीं है हज जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हैं कि 3 दिन या ज़्यादा का सफ़र करें, मगर उस हाल में कि इसके साथ उसके वालिद, बेटा, शौहर, उसका भाई या कोई और महरम हो। मुस्लिम किताब हज में ये बातें बताई गई है। ये तमाम अहादीस जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, मर्द हो या औरत, अल्लाह का फरमान है कि उन लोगों पर हज करना फ़र्ज़ है जो बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत रखते हैं। इस सूरह अल इमरान की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द व ख़वातीन दोनों पर हज फ़र्ज़ किया है, क्योंकि लफ्ज़ नास जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है यह मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है। लिहाजा साहिब इस्तिताअत ख़्वाह मर्द हो या औरत दोनों पर हज फ़र्ज़ है। और साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि फ़क़ामुर रजल फ़क़ाल अल सबील या रसूल अल्लाह। इब्न उमर कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत सहाबा के सामने सुना रहे थे तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस आयत में जो लफ्ज़ सबील है इसका क्या मतलब है, यानी इस्तिताअत का क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इनायत फरमाया कि इससे मुराद ज़ाद, तोशा, यानी इंसान के पास इतना माल हो कि हज का पूरा ख़र्चा बर्दाश्त कर सके और जितनी मुद्दत हज में लगे उस मुद्दत में अहल वयाल का नफ़ा बर्दाश्त कर सके। यानी कि हम तो हज पे चले जाएंगे, हमारी फैमिली जो घर पे हैं उनके भी आपको
ضرورت کو پوری کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حج کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی پوری استطاعت، پوری ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے جو فائنینشیل حالات ہیں وہ اگر ساتھ نہیں دے رہے، تو ہمارا حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں دونوں طرف نظر رکھنی ہے، کسی بھی طرف کوئی چک نہیں ہونی چاہیے، تب یہ حج مکمل ہوتا ہے۔ لہٰذا عورتوں کی بات کی گئی ہے، تو عورتوں میں ان کے خصوصی حالات پر مبنی یہ بات کی جاتی ہے۔ دونوں کا یعنی مکہ تک سفر کرنا دونوں کا راستہ کے معمون ہوئے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت کا رحلہ محرم کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے۔ عورت جو ہے محرم کے ساتھ ہی حج بیت اللہ کی زیارت کر سکتی ہیں، کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اور ان احادیث میں کسی سفر کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، حالانکہ عورتوں کا زیادہ تر سفر حج کا ہی ہوتا تھا۔ لہٰذا ممکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے غفلت برتتے، یا اس کو چھوڑ دیتے، یا صرف دل میں اس کی نیت کر لیتے اور الفاظ میں بیان نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص سے صحابہ نے یہ بھی یہی سمجھا تھا کہ حج کا سفر بھی اس ممانعت میں داخل ہے۔ جب ہی تو اس حدیث کے بعد ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے تیار ہوں اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، تم بھی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ اور جہاد کا ارادہ بھی ترک کرو۔ علامہ نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو عورتیں ہیں وہ شاذ و نادر رہیں، تجارت یا جہاد کا سفر کرتی تھیں، ان کے بیشتر اسفار یعنی کہ سفر کا جمع اسفار ہوتا ہے، عمرہ کے لیے ہی ہوتے تھے، لہٰذا تمام حدیث میں حج کا سفر اولین درجہ میں مراد ہوگا، یعنی کہ حج کا جو مقصد ہے، کبھی بھی اپنی خواتین کو اکیلے بنا محرموں کے نہ بھیجیں، اور ایسا ارادہ بھی کرنا گناہ ہے۔ اس کی پوری تحقیقات کے ساتھ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اتنے مال و اسباب ہیں، تو آپ حج پہ جا سکتی ہیں، آپ تمام خواتین جا سکتی ہیں، بشرط یہ کہ آپ اپنے وہ سارے فرائض، اپنے بچے، اپنی فیملی، اپنے سبھی کے جو جائز حقوق ہیں انہیں ادا کر کے، اور اپنے محرم کے ساتھ اپنے پردے کے حساب سے جائیں، جس سے کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکلیں نہیں آ سکتی ہیں۔ اس طرح سے ہمارا حج جو ہے مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایتوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، خاص طور پر سفر حج کے تعلق سے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام امتیوں کو بہت ساری ایسی باتیں بتا کر بھیجا ہے، بہت ساری ایسی حدیث میں پوری تفصیلات، اس کے حساب سے ہمیں جو بھی اسلامی کام ہے اسے کرنا چاہیے۔ عورت کا یہ سفر محرم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، محرم کے بغیر کوئی بھی سفر ممکن نہیں ہے، تو پھر حج یا حج عمرہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کہیں پر بھی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے، یعنی کہ حج کے لیے ایک دم ضروری ہے۔ اب دیکھیے محرم میں کون کون ہوتے ہیں۔ محرم میں سب سے پہلے تو آپ کے والد ہوتے ہیں، آپ کے بھائی ہوتے ہیں، آپ کے شوہر ہوتے ہیں، اور آپ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ خصوصاً خاص جو ہے آپ کے محرم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ماموں، آپ کے چچا، وہ بھی آپ کے محرم ہیں۔ آپ کے خالو پھوپھا وہ محرم نہیں ہیں۔ اگر نعوذ باللہ کسی وجہ سے آپ کا ان سے نکاح جائز ہوتا ہے، جس سے ہمارا نکاح جائز ہے، وہ ہمارے محرم نہیں ہیں، تو اس باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اس باتوں کا پوری طرح سے دھیان رکھنا ہے، اور اسی حساب سے ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے محرموں کے ساتھ حج کی زیارت، ہم تمام خواتین کو حج کی زیارت نصیب کرے، یہ بات کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے سارے حقوق، اپنے حالات، اپنی کیفیت کو بھی نظر رکھتے ہوئے حج کی تیاری میں لگے رہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرتے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں فلاں لشکر کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جبکہ میری بیوی کا حج کا ارادہ ہے، تو آپ نے فرمایا، اب اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، یہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر کتنی زیادہ محرموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج بغیر محرموں کے جانا عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے، وہ کسی بھی قیمت پر، یا پھر کوئی خواتین ایسی بھی ہیں جو وہ سوچتی ہیں آج کل کے ڈیولپ دور میں بہت زیادہ
ماشاء اللہ سے بہت زیادہ تیز رہتی ہیں کہ وہ سفر آرام سے کر لیتی ہیں۔ خاص کہ اگر آپ حج کے لیے جا رہی ہیں تو اکیلے بالکل بھی نہ جائیں، اکیلے وہ ہر جگہ ہر وہ سفر کو طے کرتی ہیں۔ لیکن میری ایک گزارش ہے اور اب حدیث کا حوالہ دے کر بتا رہی ہوں کہ حج پر جانے کے لیے آپ اکیلے بالکل بھی نہ راضی ہوں، آپ اپنے محرموں کے ساتھ جائیں۔ آپ پوری طرح سے پردے اور پوری اپنی تقوی کے ساتھ جتنا ہو سکے عبادت کریں، طواف کریں اور خاص اپنے محرموں کے ساتھ ہی وہاں پر کی زیارت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شریک ہونے سے نہ روکتے۔ دیکھ لیجئے، جب کہ جہاد بھی بہت ضروری تھی تب بھی انہوں نے روکا۔ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے یہ دریافت نہیں کیا کہ آپ کی بیوی تنہا جا رہی ہے یا چند قابل اطمینان خواتین اور پرہیزگار مردوں کے ساتھ جا رہی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت دیگر قابل اطمینان خواتین یا متقی اور پرہیزگار مرد حضرات کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی ہیں۔ یعنی چاہے کتنا بھی پرہیزگار ہو، کوئی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسپیشلی ہمیں حج پر جانا ہے، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کی بھی زیارت کرنی ہے اور ہمیں تمام طرح کا خانہ کعبے کا، صفا مروہ کا طواف کرنا ہے۔ تو بالکل اپنے دلوں کو پاک، صاف و شفاف ایمان کے ساتھ حج کرنے کی اپنی تیاری رکھیں، اپنی نیت کریں اور کریں۔ اللہ ہم تمام خواتین کو بھی حج نصیب عطا فرمائے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔